السلام علیکم۔ معروف مسلمان طبیب اور دنیا کا پہلا کامل سرجن ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی کرتبہ کے ایک شہر الزہرہ میں 936 میں پیدا ہوئے۔ اسپین کے مشہور حکمران سلطان عبد الرحمن ناصر نے اپنے دارالسلطنت کرتبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم عالی شان محل تعمیر کرایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ رکھا۔ رفتہ رفتہ اس محل کے گرد روسا اور حکام سلطنت نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر آباد ہو گیا جو الزہرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ابو القاسم کے نام کا جزو بن گیا۔ ابو القاسم کے آباء و اجداد اندلس کے ہی رہنے والے تھے۔ اس نے مروجہ علوم حاصل کرنے کے علاوہ علوم و طب، جراحت میں خصوصی کمال حاصل کیا اور سرجری کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ کرتبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے عملی تحقیق کا آغاز کیا، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم و جراحت سرجری کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ اس نے طب و جراحت کو اپنا پیشہ بنایا اور تصنیف و تالیف کا شغل بھی جاری رکھا۔ ابو القاسم جو نادر آپریشن کا انجام دیتا تھا، اپنے روز افزود تجربے سے فن جراحت میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا، آپریشن کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں بھی لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی قلم سے عمل جراحی پر ایک یگانہ روزگار تصنیف و تصریف وجود میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی۔ اس کے ترجمے لاطینی، فرانسیسی، انگریزی اور اس کے علاوہ کئی دوسری زبانوں میں چھپے۔ ابو القاسم کی مشہور تصنیف کا نام کتاب التصریف لمن عجز عن تالیف ہے۔ ابو القاسم بطور سرجن مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے یورپ کو سرجری کا علم ابو القاسم ہی نے اپنی کتاب التصریف کی وساطت سے سکھایا۔ اس کتاب میں اس نے سرجری میں استعمال ہونے والے مختلف آلات کے نقش بنائے اور ان کے طریقے استعمال کو تصاویر کے ذریعے واضح کیا۔ زہراوی نے ٹانسلس کے آپریشن کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ پیٹ اور پیشاب کی نالی کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس نے مثانے سے پتھری نکالنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ وہ مثانے سے پتھری توڑ کر نکالتا تھا۔ اس نے اندرونی زخموں کی ایسی مہارت سے بخیہ گیری کرتا کہ کسی زخم کا کوئی نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ سخت عمل جراحی کے دوران بے ہوشی کی دوا دینے سے بھی بخوبی واقف تھا۔ زہراوی نے پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں بچے کے مر جانے پر مردہ جنین کے رحم مادر سے جراحی کے ذریعے نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ بچوں اور خواتین کے امراض کا ماہر معالج ہونے کے ناطے اس نے اس موضوع پر خلق الجنین و تدابیر حبالہ والمولود کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے جنین کی نشوونما، حاملہ عورتوں کی بیماریوں، ان کے بارے میں حفظ ما تقدم اور علاج کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ اسپین میں محفوظ ہے۔ وہ اپنے ان کاموں میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ آج کے اسپیشلسٹ اور ماہر سرجن بھی اس کی مہارت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بغداد میں امام رازی کے بعد دنیائے اسلام میں وہ سب سے بڑی کلینک کا مالک تھا۔ وہ ایسے پیچیدہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا جن میں 100% کامیابی کی توقع دور حاضر کے ماہر سرجن بھی نہیں کر پاتے۔ وہ آنتوں کے آپریشن کے لیے بلی کی آنتوں سے تیار کردہ دھاگا استعمال کرتا۔ وہ آپریشن سے قبل بڑی شرانوں کو باندھ دیتا اور نچلا حصہ بدن کے آپریشن کے دوران میں پاؤں کو سر سے اونچا رکھنے کی تاکید کرتا۔ یہ دونوں طریقے بالترتیب فرانس کے ایک سرجن پیر اور جرمن کے سرجن فرینڈرچ کی طرف غلط منسوب کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم امہ بھول چکی ہے کہ ہمارے آباء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے جن کو ان کافروں نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ کاش کہ ہم اپنی مسلم طریق سے آشنا ہوتے اور اپنے بچوں کو ماسٹر چپس کی جگہ رومی، سعدی، رازی اور غزالی پڑھایا ہوتا، مگر افسوس وہ آنکھوں کے آپریشن کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کے ایجاد کردہ بعض آلات جراحی اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ ان کا استعمال آج تک جاری ہے۔ ابو القاسم زہراوی کی وفات 1013 میں اندلس میں ہی ہوئی۔